وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے، بوجھ جتنا کم ہوگا اتنی سکون سے زندگی گزرے گی۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، خاموش رہنے کا نہیں۔ غربت دولت کے کم ہونے سے نہیں بلکہ خواہشات کے بڑھنے سے آتی ہے۔ عورت خود کو خاص کرنے کے چکر میں بار بار ناراض ہو کر عام ہو جاتی ہے اور مرد ایسی عورتوں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پاؤں سلامت ہونے کے باوجود معذوروں والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ خوف اور ڈر صرف انسان کے دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ خوف اور ڈر کا کوئی وجود نہیں۔ احساس کرنا، اہمیت دینا، چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا، یہ سب چیزیں انسان کے دل میں بہت بڑی جگہ لے لیتی ہیں اور ہمارے لیے ایسے انسان کو بہت خاص بنا دیتی ہیں۔ رشتے صرف احساس کے ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے۔ ناراضگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی پر نہیں لٹائی جا سکتی۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے۔ تبدیلی اپنے آپ میں شروع ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کی ساری دنیا بدلنے لگتی ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے اپنی انا قربان نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے اپنی خوشیاں برباد نہ کریں، خود کو تکلیف مت دیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے تو اس کا رزق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے صدقہ کرنا اور کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو شخص آپ کی جیت کے لیے خود ہار جائے اس سے آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ لوگ جو تمہارے بارے میں سوچتے ہیں تم انہیں کبھی بدل نہیں سکتے، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کے نکلو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو پانے کے لیے عزت گنوانا محبت نہیں، ذلت آمیز ناکامی ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ کچھ لوگ ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ذہین لوگ شکوک و شبہات سے بھرے ہوتے ہیں جبکہ احمق اعتماد سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، مرد ہمیشہ اس عورت پر مرتا ہے
جو اس کے کنٹرول اور توجہ میں رہتی ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ حملہ کرنے والے دشمنوں سے مت ڈرو، بلکہ چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے ڈرو۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہوتا ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانوی ہوتا ہے، وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتیں، لیکن انسان کو ختم ضرور کر دیتی ہیں۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا ہو، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پہ مرتے ہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ شادی ہر صورت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اچھی بیوی مل جائے تو خوشی ملے گی، اور اگر بری ملے تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ بیشتر لوگ صرف 25 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں، اور اس وقت تک دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ 75 سال کے نہیں ہو جاتے۔ آپ دوسرے کو پوری طرح کیسے جان سکتے ہیں جب تک کہ خود کو جانچنے کی آپ میں صلاحیت نہ ہو۔ اچھی نیت بیکار جاتی ہے اگر اس کا عملی اظہار نہ کیا جائے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ مرد عموماً بزدل عورتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی حفاظت کر کے ان کے آقا بن سکیں۔ جو لوگ آپ کو آسمان پر لے جاتے ہیں، آپ کو آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرانے کا کام بھی وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ کیسے جانیں کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ تو یہ تو آسان سی بات ہے۔ جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل اثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔